ایک کویسچن ہی پوچھا تھا بہن نے کہ یہ قرآن عظیم میں بھی یاقوت وغیرہ کا ذکر آیا ہے، تو کیا یہ پتھر ہم اپنی انگوٹھی میں لگا کر پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہننے میں تو حرج نہیں ہے، مرد بھی پہن سکتا ہے اگر وہ چاندی کا حلقہ، انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ 4.5 ماشا سے کم وزن کا رکھے، نگ چاہے کتنے زیادہ وزن کا ہو اگر وہ پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے، عورتیں بھی پہن سکتی ہیں۔ لیکن ان پتھروں کی تاثیرات کا قائل ہونا، یہ ہمارا مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ یہ پہن لے، یہ لکی پتھر ہوگا، یہ کریں گے تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس طرح کے تاثیرات اور اثرات کو مذہب نے بیان نہیں کیا ہے، اور ان پتھروں سے اس طرح کی امیدیں لگانا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا پتھر میرے لیے لکی ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس تو سارے پتھر موجود ہیں، یہ ابھی تک فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ان پتھروں کو یوز کر کے اس نے 7ویں آسمان تک بلندی کیوں نہیں حاصل کر لی ہے؟ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اسی کی ہدایات پر عمل کر کے اور متاثر ہو کر اپنی انگوٹھیوں میں لگوا کر اب خواب دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب تو بس میرے دروازے کھل جائیں گے سب چیزوں کے۔ سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے ان کی تاثیرات کا قائل ہوئے بغیر ویسے آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ان کی تاثیرات کے زمین قلابے ملا رہا ہوتا ہے زمین و آسمان کے، ہماری اس قسم کی باتیں سن کر ایسے لوگوں کو تھوڑا سا جلال آتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کو مطلب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ خدارا ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ذاتی مفاد اس کے ساتھ پوشیدہ ہو، لیکن میدان معاشر میں جو آپ یہ بے سروپا باتیں کہ جن کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، اتنے وثوق اور یقین سے کہیں کہ لوگ سمجھیں کہ معاذ اللہ شاید جیسے وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس پہ عمل کر کے وہ مایوسی میں غرق ہوں اور ان کے عقائد میں کمزوری پیدا ہو، اس کا وبال آپ کو آخرت میں دینا ہوگا، بھگتنا ہوگا۔ اس لیے ناراض نہ ہوں بلکہ ہدایت قبول کرنے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ کسی خاتون کو 10 دن اور 10 رات حیض قائم رہا، لیکن ابھی چند گھنٹے آخری ڈے تھا اور چند گھنٹے قائم تھے تو وائٹ ڈسچارجنگ ہوئی، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ حیض ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے غسل کیا اور نماز وغیرہ بھی پڑھ لی، پھر اس سے پہلے کہ وہ چند گھنٹے ختم ہو دوبارہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ جب 10 دن کے اندر اگر وائٹ ڈسچارج کے بعد بھی بلڈ آتا ہے لیکن 10 دن کے اندر ہے تو بہرحال وہ حیض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقتی طور پہ وہ رکا تھا لیکن پھر جاری ہو گیا، لہٰذا جو درمیان میں نماز پڑھی وہ نہیں ہوئی اور اس نماز کی قضا بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایام حیض میں آپ نے نماز ادا کی تھی اور وہ تو معاف تھی۔ لیکن گناہگار اس لیے نہیں ہوں گی کہ بہن ظاہری علامت کی وجہ سے ہی قدم اٹھاتی ہیں، تو ظاہری علامت تو یہ نظر آ رہی تھی کہ حیض ختم ہو گیا، لیکن بہرحال دوبارہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو گمان تھا وہ غلط تھا، اس میں گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ ابھی حیض ہے۔ بعد میں جب یہ پورا دن گزر جائے، غروب آفتاب کے بعد سمجھ لیں 10 دن 10 راتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، اب فرض کر لیں بلیڈنگ ہو بھی رہی ہو تو غسل کر کے اپنے نمازیں وغیرہ ادا کر لیں، کیونکہ پھر وہ ایک حیض ختم ہونے کے بعد کم از کم 15 دن ضرور پاکی کے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ایک حیض کے بعد ان 15 دنوں میں اگر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں استحاضہ کہتے ہیں۔ تو اس میں نماز روزہ سب جاری رکھنا واجب ہوتا ہے، مطلب کہ وضو وغیرہ کریں اور نماز کو ادا کر لیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں خاتون کے آٹا لگا رہ گیا، ان کو توجہ نہ رہی، انہوں نے غسل کیا، وضو وغیرہ کیا، نماز ادا کر لی، بعد میں وہ آٹا نظر آیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو بہنیں تسلسل سے آٹا گوندتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، اسی طریقے سے جو تندور پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کے اگر تھوڑا بہت آٹا رہ گیا کسی جگہ لگا ہوا تو وہ معاف ہوتا ہے، کیونکہ جو جس پیشے سے وابستہ ہوتا ہے اور وہاں پر اس طرح کی تہہ دار چیزوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، بچنے کی کوشش بھی کریں تب بھی کوئی چیز نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو شریعت نے ان کے لیے تخفیف اور آسانی رکھی ہے۔ اگر تھوڑے سے آٹے، تھوڑا سا رنگ، کاتب کے لیے سیاہی کا جرم، اگر ان پر بھی گرفت ہوں تو یہ بیچارے چونکہ زیادہ ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں تو بار بار ان کو نمازیں لوٹانی پڑیں گی، بار بار غسل یا وضو کا حکم ہوگا، اس میں حرج عظیم و شدید ہے، لہذا ان کو آسانی ملے گی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بہن وضو کرنا چاہتی ہیں، آٹا گوندا تھا پہلے یا روٹی بنائی تھی، ذرا اچھی طریقے سے دھو لے، پھر بھی اگر رہ جائے تو انشاءاللہ وہ معاف ہوگا، نماز وغیرہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ